ہما اعجاز صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ مرد جو ہیں وہ غصے میں یا جذبات میں آ کے ایک زبانی طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں دے دیں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی جی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اچھا، بالکل بھی نہیں ہے. طلاق تب مانی جاتی ہے جب آپ نے ان رائٹنگ اس کو یونین کاؤنسل میں دی ہے. آپ نے وہ نوٹس ایشو کیا، یونین کاؤنسل کو پہنچا، یونین کاؤنسل کے تھرو وہ نوٹس آتا ہے، تب وہ طلاق مانی جاتی ہے ان رائٹنگ. اور اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. وہ 3 نوٹسز آتے ہیں آپ کو پاس 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ وہ اس 90 دن میں آپ کسی بھی وقت آ کے وہ نوٹس ودرا کر سکتے ہیں. 90th ڈے بھی آ کے ودرا کر سکتے ہیں. اور میرے پاس بہت کیسز آئے جس میں آ کے 89th ڈے واپس لے لیے گئے. اچھا. تو جو کہنا کہ غصے میں ایک طلاق دی، پھر غصے میں دوسری دی، تیسری دی، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، جو مرضی کرتے رہیں. مسلم فیملی لا طلاق ان رائٹنگ جو یونین کاؤنسل کے تھرو نوٹس کے دی جاتی ہے، لیگلی صرف وہی طلاق مانی جاتی ہے. 90 ڈیز کے بعد نہ صرف یہ کہ آپ نے طلاق کی کمپلیشن ہوئی، اس کے بعد ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے، وہ لینا ضروری ہے. اگر آپ نے وہ نہیں لیا تو طلاق ابھی اب پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، افیکٹو ہو گئی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آپ نے وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ بھی لینا ضروری ہے. اس کے لیے پارٹیز اپلائی کرتی ہیں، وہ لیتی ہیں اور پھر اپنا لیگل سٹیٹس نادرا میں چینج کراتی ہیں. اچھا. تب یہ پوری کمپلیشن میں آپ آئے طلاق کی. تو یہ جو غصے میں ہو جاتی ہیں طلاقیں ہمیں دے دیں، یہ وہ یہ میٹر نہیں کرتی ہیں انڈر دا لا. اور یہ مسلم فیملی لا میں پھر سے آپ سے کہوں، یہ سارے فقہ نے مل کے ایکسیپٹ اور افیکٹو بنائی ہے. جی مجھے پتہ ہے آپ یہ بار بار کیوں ذکر کر رہی ہیں. اس میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، لیکن اس پہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا ذرا موقف تھوڑا مختلف ہے. لیکن راضیہ بطول نجفی صاحبہ، آپ ایک مثال دینا چاہ رہی تھیں، آپ ایک ایگزامپل دینا چاہ رہی تھیں. جی، ایک شادی جو ہمارے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، زید کی اور زینب کی، اور وہ شادی جو ہے وہ کامیاب نہیں رہی. ٹھیک ہے، اب وہ الگ ہو گئے. اس میں جو زینب تھی وہ الگ ہونا چاہتی تھی. جی، تو ابھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، شادی کرواتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ جی اس نے کرائی ہے تو الگ ہو گئے ہیں تو اس کی غلطی ہے. لوگ اتنا ڈر رہے ہیں. تو دیکھیں، انسان ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اسی لیے پورا ایک چیپٹر ہے. اور میں کہتی ہوں اگر ہر چیز میں آپ اللہ کو لے کر آئیں نا، اللہ کی خاطر کریں، لوگوں کی خاطر نہیں، دکھاوا نہیں. پریشر جو ہماری سوسائٹی میں ہے وہ ہر چیز لوگوں کا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کیا ہوگا، ارے سب چھوڑو. اگر یہاں پر حالات ان تمام مراحل کے بعد جو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اتنے مزے کے مراحل ہے، that backpack which you always used to have with you when it comes to relationship، تعلقات کو نبھانے کے لیے آپ کو جو ٹیکنیکس قرآن میں ملتے ہیں، اگر ان سب کے بعد there's no time there, therefore we are not discussing about those all stages. جب یہ باری اگر آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو ایز اے بیوٹیفل، لائک اس کو ایز اے سولوشن، وہ کہتے ہیں نا ایک جو ایمرجنسی میں ایک دروازہ جو کھل جاتا ہے، آپ جاتے ہو اس کو یوز کرتے ہو، تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھ. ہمارے کلچر میں بالکل برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں فوراً لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم بالکل برا نہیں سمجھتے. آور کلچر از ٹوٹلی ڈفرینٹ. سو ان پاکستان انفارچونیٹلی، یعنی جو پنجاب سائڈ پہ یا باقیوں میں ہر کوئی لوگ کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے. میں تو کہتی ہوں ٹھیک ہے، زندگی ہے، ہو جاتی ہے غلطی، ٹھیک ہے. وہ بھی دیکھیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے مصلحتوں کی خاطر ہوا، نو ڈاؤٹ، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کیا ہے اس کی ہسٹری. تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے زینب میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، زید میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. تو ہمارا معاشرہ کیوں ایسا نہیں سوچتا؟ اچھا ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ، اب تھوڑا سا کیونکہ آپ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور پھر اس کے مجموعی طور پہ معاشرے پہ کیا اثرات آتے ہیں؟ دیکھیں، بچوں پہ تو بہت گہرے اثر آتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی ابھی بات کری تھی کہ پہلے تو یہ کہ بچہ جو ہے اس کے اندر گلٹ ہوتا ہے، اینگر ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتا ہے، ابینڈنمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی ایک پیرنٹ چلا گیا، ایک کے پاس آپ رہ رہے ہیں، زیادہ تر ماں کے پاس رہتے ہیں. اب جب وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے کہ اتنی ایموشنل کنفیوژن ہے، کیونکہ
جب آپ اپنے والد کو مل رہے ہیں تو والد کہیں نہ کچھ وہ اسپل اوور کر رہے ہیں کہ تمہاری اماں ایسی تھی اور یہ مسئلہ ہوا. جب وہ والدہ کے پاس آ رہے ہیں تو والدہ بھی فرسٹریٹڈ ہیں, وہ کچھ نہ کچھ بول دیں گی, کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو طلاق ہوگی نا, اوپر سے ان دونوں کو کوئی سیٹل ہونے کا بھی ٹائم نہیں دیا جاتا. سوسائٹی ان کو بہت زیادہ پریشرائز کر رہی ہے اور ہر طرح سے مطلب مرد کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم بدلے لے لو, عورت کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اب تمہاری بہنوں کی شادی کیسے ہوگی اور تم نے یہ فیصلہ کر لیا, تم اپنے بچے کیسے پالو گی, تم آگے کیسے گرو کرو گی. پھر آپ دیکھیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے بیہیویئر ایشوز بہت آنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے اندر مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت ہیں, جس کو ہم یہ سب اس طرح کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اٹیچمنٹس ہیلدی نہیں رہتی ہیں لوگوں کے ساتھ, اور پھر ٹرسٹ ایشوز بھی بہت ہوتے ہیں, یہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر پاتے. اب آپ سوچیں یہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, کالج میں پڑھ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ بچے ایسے دربدر ہو جاتے ہیں وہ پڑھ بھی نہیں پاتے کچھ. تو ایک تو یہ کہ ان کی ایجوکیشن سفر کرتی ہے بہت زیادہ, دوسرا ان کے ریلیشن شپ بہت سفر کرتے ہیں, یہ کبھی بھی ان کے ٹرسٹفل ریلیشن شپ نہیں بن پاتے, اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے, گروم کر لیتا ہے. اور ایسے جو ہوتے ہیں نا بچے, میں نے دیکھا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں بھی بہت متنفر ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ بھی میرا کیا قصور تھا. اکثر جب آپ ایسے بچوں سے بات اگر کریں, جیسے ٹین ایج میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے, تو کہتے ہیں کہ کیوں ایسی میرے ساتھ ایسے. اچھا, جو آپ کا ہمارے بچے پروگرام ہے اس میں آپ ایسے بچوں کو جب ڈیل کرتی ہیں تو پھر وہ بچوں کو آپ ٹھیک کیسے کرتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو میرے پاس پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس 2 سال سے لے کر 19 سال تک کے بچے آتے ہیں, اور اس میں ہم بیسیکلی تو ان کی کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں تھرو قرآن اینڈ سننا. تو اس میں ہم بچوں کو اوور آل بتاتے ہیں. ایک تو وہی بات ہے کہ بیسکس ان کے اسٹرانگ کرتے ہیں, اسی طرح سے ان بچوں کو اوور آل جو بچوں کو جب ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کو بہت سے اسکلز سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے. زیادہ بچے نہیں انفارمیشن ایسی ریلیز کرتے, بچوں کے بیہیویئر صرف آتے ہیں, یعنی بچہ اریٹیبل نظر آ رہا ہے آپ کو, بچہ فوکس نہیں کر پا رہا, بچہ دوسروں کو مار رہا ہے یا تھوڑا بلی کر رہا ہے. جب یہ بیہیویئر نظر آتے ہیں نا تو پھر میں یوزلی پیرنٹس کو بلاتی ہوں کہ بھی بات کروں ان کے ساتھ کہ کیا چیلنج ہے. یوزلی وہی بات ہوگا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو مدر آ رہی ہے, اب مدر آ رہی ہے تو وہ بتا رہی ہے کہ یا تو گھر میں جھگڑے بہت چل رہے ہیں اور یہ معاملات ہیں طلاق کے, یا یہ کہ جو ہے طلاق ہو چکی ہے. اور مدرس کو میں نے دیکھا ہے یوزلی دے ویری لاسٹ, ان کو بالکل نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ایک دفعہ ایک مدر نے مجھے پوچھا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا اپرچونٹی ہے کہ آپ بچے کو تقدیر کے بارے میں صحیح طرح سے سکھائیں. کیسے؟ ان کو میں نے کہا کہ آپ 2 اسٹک فگرز بنائیں اور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں. ان کے بچے ابھی ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول میں تھے, تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں ایک مرد ہے, یہ ایک عورت ہے, اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ بناتے ہیں کہ یہ اکٹھے آتے ہیں اس رشتے میں اور ان کی شادی ہوتی ہے. میں نے کہا ساتھ 2-3 اسٹک فگر بچوں کے بنائیں کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو بچے بھی دیتے ہیں. لیکن فار سم ریزن کیا ہو جاتا ہے کہ ان 2 ایڈلٹس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جب ان میں اختلافات ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں صحیح طرح ہینڈل کر پاتے, اور اس کے اثرات ان دونوں پہ بھی آ رہے ہیں, ان بچوں پہ بھی آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں, لیکن جب وہ الگ بھی ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے ماما وہی ہیں اور بابا بھی وہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بچوں کے لیے وہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہما اعجاز امان صاحبہ, صرف میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کی حیثیت سے, ایک ماہر قانون کی حیثیت سے یہ بتائیں کہ جب طلاق ہو گئی, خلا ہو گیا, تو اس کے بعد جو عورت اور مرد ہیں ان کے جو بچے ہیں جو سفر کر رہے ہیں, ان دونوں کے کیا فرائض ہیں جو کہ انہوں نے قانون کی روح سے ادا کرنے ہیں؟ جو پاکستان کا جو قانون ہے وہ کیا فرائض جو ہیں وہ ان کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ جی, سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ایک باپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے فائنینشلی پرووائڈ کرنا ہے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کو ابینڈن نہیں کر دیتے. کافی جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سارے جو فادرز ہوتے ہیں, باپ ہوتے ہیں, وہ فائنینشلی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. وہ جو اپنا جو بھی ان کا اینگر ہے یا جو بھی ہے وہ ضد بازی میں آ جاتے ہیں, اور وہ بچوں کو بالکل ہی مینٹیننس یا کسی قسم کی پیسے نہیں دیتے. وہ اس کو سزا دے رہے ہوتے ہیں اس عورت کو, اس کو چھوڑنے کی. یہ غلط طریقہ ہے, اسی لیے میں کہتی ہوں ڈیورس کا بھی ایک سیٹلمنٹ اور ایمیکیبلی ہونی چاہیے. اس میں مرد کا یہ فرض ہے کہ اس نے بچوں کے لیے پرووائڈ کرنا ہے, ان کا بورڈنگ, ان کے لاجنگ کے پیسے, ان کے رہنے کے پیسے, ان کے اسکول کی پڑھائی کے پیسے, یہ سب اس نے پرووائڈ کرنا ہے.
عورت کا فرض یہ ہے کہ اس نے بچوں کو اب ان کی پرورش کرنی ہے، یعنی کہ بچے اگر اس کی کسٹڈی میں ہیں، فزیکل کسٹڈی میں، تو اب انہوں نے اس کو پالنا پوسنا ہے، لیکن اس کے لیے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ ایک مرد نے پرووائڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تینوں چیزیں اس نے پرووائڈ کرنی ہیں، ایجوکیشن، رہنے کی جگہ اور کھانا پینا، اور ان کے پہننے، ان کے جو بھی ضرورت کے کپڑے اور جو میڈیکل ہے ان کا. یعنی کہ وہ جو کچھ ان کو پرووائڈ کر رہا تھا ڈیورس ہونے سے پہلے اس حد تک، اور اپنے آبویسلی اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے، اب کوئی ایک کوئی کہیں پہ کلرک ہے تو کہیں پہ کوئی بہت رچ بزنس مین ہے، یا جو ہے وہ اپنے فائنینشیل سٹیٹس کے مطابق جس طرح اپنے بچوں کو ڈیورس سے پہلے رکھا ہوا تھا ویسے ہی رکھے گا، ٹھیک ہے، ڈیورس کے بعد بھی. اور یہ ضد بازی نہیں ہونی چاہیے. عورت کا فرض ہے کہ اس نے بچوں کو ملنے بھی دینا ہے، کیونکہ عورتیں یہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں باپ سے ملنے نہیں دینا، اگر کیونکہ باپ پیسے نہیں دیتے وہ کہتی ہیں ملنے نہیں دینا، تو وہ پھر ایک وشس سائیکل بن جاتا ہے. اچھا، یہ کورٹس کو بیچ میں ایکٹ کرنا پڑے گا کہ نہیں جی آپ بچوں کو ملنے دیں گی، ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ میں، یہ نہیں کہ کورٹ کے احاطے میں آ کے گھنٹے کے لیے مل جاؤ. تو باپ اس سے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ملنے دیں ایک اچھی جگہ پہ، دادا کے گھر یا اپنے گھر لے جائے، وہاں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، ویکینڈ سپینڈ کرے، ان کی بانڈنگ ہونے دے. جب عورت ان کی بانڈنگ ہونے دیتی ہے تو پھر بچوں کو وہ بچوں کے ساتھ بانڈ کرتے ہیں اور بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی ڈیلی لائف میں انوالو ہوتے ہیں، ان کی ایجوکیشنل ڈیسیشنز میں، ان کی کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے اس میں. تو یہ دونوں کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، ایک تو ہو گئی کہ کوشش کریں کہ میڈیشن سے معاملات سلجھ جائیں، نہیں سلجھتے تو ڈیورس بھی کرنے کا ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے آپ دشمن بن گئے. اچھا راضیہ بطول نجفی صاحب، جو مرد طلاق کے بعد بچوں کو خرچہ نہیں دیتا، ان کی ایجوکیشن کا خیال نہیں رکھتا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام؟ اچھا، میں تو اس بات کی سخت خلاف ہوں کہ ہمارے کلچر میں افسوس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بچے عورتیں لے لیتی ہیں. مجھے پتہ ہے عورتوں کو برا لگے گا، وہ کہیں گے ہم مائیں ہیں، لیکن اسلام نے کیا کیا ہوا ہے؟ اسلام نے بچوں کی ذمہ داری ساری مرد پہ ڈالی ہے. اچھا، مرد اگر ان 2-3 بچوں کو رکھے گا تو وہ اتنی آسانی سے ڈیورس بھی نہیں دے گا. اگر بیوی نہ کہے، ماں نہ کہے کہ میں بچوں کو لے کے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے سنبھالے گا ان 3-4 بچوں کو؟ ٹھیک ہے. اور پھر بیوی جو ہے وہ آرام سے، اس کی دوسری شادی بھی ہو سکتی کیونکہ اس کے پاس بچے نہیں ہیں. عملاً ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت بچے لے کر بیٹھی رہتی ہے، مرد بھی پیسے نہیں دے رہا، اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، ساری سزا عورت کو مل رہی ہے، مرد آرام سے دوسری شادی کر رہا ہے. اور اسلام بیچارہ بیچ پہ رہ گیا. اسلام کہہ رہا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے، دے دو اس کو. اور ہماری عورتیں خود ہی لے کر جو ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کسی حد تک میں کہوں گی کہ واقعی عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن دیکھیں اسلام جو کسٹڈی کی بھی بات کرتا ہے نا، تو 7 سال تک جو ہے بچہ وہ ماں کے پاس رہتا ہے، کیونکہ اس وقت بچے کو نا ماں کی وہ شفقت، محبت، اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ لیگلی بھی اور ویسے بھی ہمیں پتہ ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کے بعد بچہ جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد کو اوور آل دل اس طرح سے بڑا کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اگر میں جیسے دیکھیں نا حدیث میں کیا ہے، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ. تمہارا اپنا اتنا بڑا سٹینڈرڈ ہے اور تم اس کو مینٹین کر رہے ہو، لیکن تم اپنی بیوی کو اور بچوں کو نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو سفرنگ میں ڈال رہے ہو. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی دل اپنا بڑا کرنا چاہیے اوور آل کہ بھئی اگر اس کو ایک طلاق یافتہ عورت ملتی ہے جس کے بچے بھی ہیں تو شادی کر لے اور ان بچوں کو بھی اپنائے. تو یہ جو ہے نا چیز، اس سے سوسائٹی میں زیادہ خیر آئے گی کہ فلیکسیبلٹی جو ہمارا دین دیتا ہے نا کہ بھی فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے جی، اگر باپ کے پاس بھی بچے ہیں تو ماں ملے، ماں بری نہیں ہے اگر اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اور اگر وہ شادی کرتی ہے تو مرد اس کو صحیح طرح سے اپنا لے.